إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے. ہم اللہ احکم الحاکمین کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس مالک الملک نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہماری صحت و عافیت کے دوران یہ نیکیوں کا موسم بہار، یہ خیر و برکت سے بھرے ہوئے دن اور رات ہمیں فراہم کیے تاکہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں. یقیناً یہ مہینہ اللہ احکم الحاکمین سے مغفرت کے حصول کا، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا اور جنت کے حقدار بن جانے کا مہینہ ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس بابرکت مہینے سے آمد سے قبل ہی صحابہ کرام کو اس کی منقبت، فضیلت اور اس کے مقام سے آگاہ فرما دیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی ابھی سے عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے. جو ذاتی مصروفیات ہیں وہ جو چند دن باقی ہیں ان میں نمٹا لینی چاہیے تاکہ بعد میں ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کر سکیں.
اللہ احکم الحاکمین روزوں کی فرضیت کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو دار اسلام میں داخل ہو چکے ہو، نجات کے لیے صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لوازمات بھی اب تمہیں پورا کرنے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک میرا یہ حکم بھی ہے کہ کتب علیکم الصیام، دیگر فرائض کی طرح میں نے رمضان کے مہینے کے روزے بھی تم پر فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کام، یہ عمل مجھے اس قدر محبوب ہے کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی، امتوں پر بھی میں نے مختلف شکلوں میں یہ عبادت فرض ٹھہرائی سی۔ اور یہ بھی یاد رکھو یہ اتنے گھنٹے تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے کا مقصود کوئی غلے کی شارٹیج نہیں ہے، میرے خزانے تو وسیع ہیں۔ یہ ساری بھوک اور پیاس کیوں برداشت کروائی جا رہی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں گناہ چھوڑنے کی عادت پڑ جائے اور رمضان کے بعد بھی تم اسی طرح گناہوں کے قریب نہ جاؤ جیسے روزے کی حالت میں ان سے اجتناب کرتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام اس ماہ مبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا داخل رمضان، کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عام دنوں میں شیطان بہکا کر، پھسلا کر نیکی سے دور کرتا ہے، برائی پہ آمادہ کرتا ہے، مگر ان دنوں کی اہمیت کے پیش نظر وسلسلۃ الشیاطین، اللہ نے تمہیں آزادی سے عبادت کے لیے موقع فراہم کرتے ہوئے شیاطین کو، ابلیس کو بھی اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ تمہیں اکسا کر، بہکا کر، پھسلا کر کہیں عبادت میں سستی نہ کروا دے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے اس مہینے کی عظمت اور خیر و برکت کی بنا پر اس نیکیوں کے موسم بہار کو گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں پہلی سے دوسری تک، پھر اگلی نماز اس نماز کے درمیانی وقفے تک، یہ 5 نمازیں اپنے درمیانی اوقات کے گناہوں کا سبب ہیں۔ اور اسی طرح والجمعۃ الی الجمعہ، نماز جمعہ با جماعت پڑھنے سے اگلے جمعہ کو بھی یہی اہتمام کرنے سے اللہ احکم الحاکمین درمیانی ہفتے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ورمضان الی رمضان، رمضان کے بابرکت مہینے کے روزے رکھے، اگلے رمضان پھر ارادہ، پھر مصمم عہد کہ اس سال بھی روزے رکھوں گا۔ 2 سال مسلسل روزے رکھنے کی برکت کی بنا پر اللہ احکم الحاکمین سال بھر سے سرزد ہونے والے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اور ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت بھی فرما دی کہ یہ ان اعمال کے فضائل اپنی جگہ، لیکن اللہ احکم الحاکمین کو اپنی نافرمانی جس کام سے روکا ہے اس کا انجام دینا، جس کا حکم دیا ہے اس سے اعراض کرنا پسند نہیں ہے۔ اگر یہ خیر و برکت چاہتے ہو کہ ہر نماز پچھلی نماز تک کے گناہ معاف کروا دے، ہر جمعہ پچھلے جمعہ تک کے گناہ معاف کروا دے، ہر رمضان پچھلے رمضان تک کے گناہ معاف کروا دے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فضائل بیان کرنے کے ساتھ فرمایا اذا اجتنبتم الکبائر، اگر تم بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو پھر یہ اعمال تمہارے صغیرہ گناہوں کے کفارے کا سبب بن جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے موسمی سختی کے باوجود بھی روزے رکھتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن ہو، اللہ سے اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کا حکم مانتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کے ایمان کی حالت میں دکھلاوے ریا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھے ہوئے روزوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان ایام کی اس قدر اہمیت اور فضیلت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دو فرشتے جو اس کام کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں، رمضان المبارک کی آمد کے وقت وہ اعلان کرتے ہیں، اہل ایمان سے مخاطب ہو کے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ نیکیاں کرنے والے، اے نیک انسان، عام دنوں میں بھی تو نیکیاں تو جاری رکھتا ہے، مگر دیکھ اب رمضان آ گیا، اب یہ بابرکت ایام آ گئے ہیں، اب اپنی نیکیوں کی مقدار کو تو بھی بڑھا دے۔ ان دنوں کا اجر عام دنوں کی نیکی سے زیادہ ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھا۔ اور ساتھ فرشتہ اعلان کرتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور برائی کرنے والے 11 مہینے تو نے برائیوں میں گزارے، اب تو حیا کر، ان ایام کی طرف تو دیکھ، یہ بابرکت ایام، یہ رمضان جیسا عظیم مہینہ آ گیا ہے، اب تو برائیاں چھوڑ دے، اب تو باز آ جا، اب تو اللہ کی طرف پلٹا۔ اور یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان بد نصیب ہے جو ان دنوں کی قدر نہ کرے، ان سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ عام روٹین کے مطابق نبی کریم علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے، تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے خلاف معمول آمین کہا۔ جب صحابہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جو انسان آپ کا نام نامی سنتا ہے درود نہیں پڑھتا، وہ رسوا ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پانے کے باوجود ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہیں بن جاتا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے۔
اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان صحت و عافیت کے دوران یہ بابرکت مہینہ تو پاتا ہے مگر حیل و حجت کا سہارا لیتا ہے، گرمی زیادہ ہے، موسم سخت ہے یا کوئی دوسرا بہانہ ہے، دن بھر کی کام کاج کو آڑ اور رکاوٹ بنا لیتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی اس دعا پر کہ جو رمضان کی قدر نہ کرے، ہیلے بہانے سے روزے سے جان چھڑائے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، اس کا ناک خاک آلود ہو۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا کہ ہاں ایسا بدبخت اسی لائق ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے۔ یہ ایام اور اس مہینے کی یہ بابرکت راتیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دنیاوی مفادات کے لیے ہمیں تھوڑا سا مفاد نظر آئے، ہم ہر قسم کی مشقت برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ رمضان میں چند اشیاء پہ حکومت پیکج دے گی تو دھوپ میں گھنٹوں قطاروں میں کھڑے ہو کے لوگ چند روپے کم قیمت پر آٹا چینی خریدتے نظر آئیں گے، مگر جب ان سے روزے کی بات کی جائے وہ کہتے ہیں دن بھر جو ہے وہ مشقت کرنی پڑتی ہے، میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے، میں بڑا مشکل کام کر رہا ہوں، ملازمت کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ میرے بھائیوں ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دین اسلام کی بنیادوں میں سے روزے کو ایک بنیاد قرار دیا ہے، اور آپ احباب بنیاد کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اگر بنیاد ہی کمزور ہے تو عمارت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ عمارت کی مضبوطی کے لیے بنیاد کا مضبوط ہونا از حد ضروری ہے، لہذا دین اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک یہ رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ یہ جو رمضان میں تو اجر و ثواب کئی گنا چڑھا دیا جاتا ہے، عام روزہ رمضان سے ہٹ کر عام دنوں کے نفلی روزے کا اس قدر اللہ کے ہاں مقام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے علاوہ عام دنوں میں ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ احکم الحاکمین عام دنوں میں ایک نفلی روزہ رکھنے والے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مساوت جتنا دور کر دیتے ہیں۔ صرف ایک نفلی روزے کی یہ فضیلت صرف حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور یہ رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنی رحمت کے بلبوتے پر اپنے مقرر فرشتوں کو بتا دیا کہ میرا بندہ جب نیکی پہ آمادہ ہو جائے نیت کر لے تو اجر لکھ دو، اور اگر برائی کا ارادہ کر لے محض ارادے پہ گناہ نہ لکھو، اور اگر وہ نیت اور ارادے کے مطابق وہ نیک کام کر لیتا ہے تو اس کو 10 گنا بڑھا کے اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھ دو۔ گناہ کرنے پر صرف ایک لکھنا ہے، اگر نیکی کر لے نیکی کی نیت پہ بھی ثواب ہے، جب کر لیتا ہے تو 10 گنا ثواب ہے۔ مگر اس کے باوجود جب رمضان کے روزے کی باری آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خالص میرے
بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے رکھا ہے، باقی عبادات بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، مگر اس کا علم دوسروں کو ہو جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، کم از کم جس کو دی جا رہی ہے اس کو تو علم ہوتا ہے، مگر روزہ یا اللہ جانتا ہے یا روزے دار جانتا ہے کہ روزہ ہے یا نہیں۔ کتنے ہی آپ کو ایسے مسلمان نظر آئیں گے جو روزہ رکھیں گے بھی نہیں، مگر جھوٹ موٹ کا بہانہ کریں گے کہ ہم بھی روزے دار ہیں۔ افطار میں سب سے پہلے پہنچنے والے، مگر دن بھر انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین کو تو یہ عمل اس قدر محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے خالص میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ عام نیکیوں کا تو تم نے 10 گنا اجر لکھ دینا ہے، مگر روزے کا اجر لکھنا نہیں، صرف روزے دار لکھ دینا ہے۔ کل قیامت کے دن میں خود اپنے بندے کو اس رکھے ہوئے روزے کا اجر دوں گا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس اجر کی وضاحت بھی فرما دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع ہوتے ہیں۔ ایک فرحت عند فطر، ایک فطرتی طور پر افطاری کے وقت روزہ افطار کرتے ہوئے وہ خوش ہوتا ہے، دل میں خوشی کا سما ہوتا ہے کہ اللہ نے توفیق بخشی، میں نے مکمل کر لیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے جو نیت اور ارادہ کیا تھا اللہ کی توفیق سے میں نے پورا کر دیا۔ افطاری کے وقت اس کو طبی طور پر خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، صحیح مسلم کے الفاظ کہ دوسری خوشی روزے دار کو اللہ سے ملاقات کے وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کا اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان احادیث کو مد نظر رکھا جائے تو رمضان کے روزے کی دیگر عبادات سے زیادہ اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کی معافی کا اللہ نے ذریعہ ہمیں دیا ہے، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار سے اس قدر محبت ہے کہ روزے کی حالت میں جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم الامام العادل، 3 انسان ایسے ہیں کہ اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک عادل حکمران ہے جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، اللہ سے جو مانگے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ والصائم حتی یفطر، اور روزے دار افطار کرنے سے پہلے تک روزے کی حالت میں اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس کی دعا، روزے دار کی روزے کی حالت میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا فرمایا ودعوت المظلوم، جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی زبان سے جو آہ نکلتی ہے، دعا ہو یا بد دعا ہو، اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا، وہ بھی ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین افطاری کے وقت اپنے بندوں کے اس عمل سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ جہنم سے آزادی کی لوٹ سیل لگا دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس وقت کثرت کے ساتھ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل عند کل فطر اتقاء وذالک فی کل لیلہ، کہ ہر روز ہر رات افطار کے وقت اللہ احکم الحاکمین کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ تو معافی کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہماری صحت و عافیت کے دوران زندگی میں ایک مرتبہ پھر
اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ جس میں کیا ہوا نیک عمل عام دنوں کے نیک عمل سے اجر و ثواب کے لحاظ سے کئی گنا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کی حد ہی قائم نہیں کی، اس کا اجر ہی نہیں بتلایا کہ اس کا اجر ہی بے حساب ہے، فرشتوں تم لکھنا چاہو نہیں لکھ سکتے، لہذا صرف روزہ دار لکھ دو، میں خود ہی اپنے روزے دار بندے کو اس کا اجر دوں گا۔ روزے کی حالت میں جو بھوک کی وجہ سے منہ سے سمیل ہوتی ہے وہ انسانوں کو تو بری لگتی ہے، مگر یہ عمل اس قدر اللہ کو محبوب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمدہ خوشبو کستوری جو قیمت کے لحاظ سے بھی خوشبو کے لحاظ سے بھی اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ روزے دار کی بھوک پیاس کی وجہ سے جو منہ سے فطرتی طور پہ اسمیل نکلتی ہے، اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ وہ محبوب ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ احکم الحاکمین جس عمل کو اس قدر پسند کرتے ہوں، جس پر اس قدر جو ہے وہ نوازا جائے، تو ہمیں اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے یہ جو دنیاوی گرمی ہے جس کا ہم سہارا لیتے ہیں روزے سے بچنے کے لیے، یہ تو جہنم کی ایک بھاپ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو جب اس قدر تپش ہوئی، اس قدر سخت ہو گئی کہ وہی پتھروں سے جلائی ہوئی آگ سرخ سے سیاہ ہو گئی، پھر ایک حصہ دوسرے حصے کو کھانے لگا، جب اس سے بھی یہ سختی برداشت نہ ہوئی، اس نے اللہ احکم الحاکمین سے ایک سانس لینے کی اجازت مانگی۔ کیا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا؟ مجھے ایک سانس لینے کی اجازت ہے۔ ایک سانس جو جہنم باہر نکالتی ہے اس کی وجہ سے یہ گرمی ہے، یہ ایک سانس سے بچنے کے لیے ہم اس کو سہارا بناتے ہیں کہ روزے کہاں رکھے جائیں گے، موسم بڑا سخت ہے، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، یہ ہے فلاں ہے یہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک جہنم کی بھاپ سے بچنے کے لیے ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ روزہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصیام الجنہ کجنۃ احدکم للقتال، یہ روزہ تو جہنم سے ایسے ہی ڈھال ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ جیسے جہاد کے وقت قتال کے وقت ڈھال انسان کو بچاتی ہے، جو روزہ تو جہنم سے اس قدر جیسے ڈھال حفاظت کرتی ہے، اس طرح تمہاری جہنم سے حفاظت کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین نے روزے دار کے لیے جنت میں اسپیشل پروٹوکول دیتے ہوئے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ جنت کا مخصوص کر دیا کہ باب الریان کو، کہ میں اپنی رضا کی خاطر روزے رکھنے والوں کو اسپیشل اس دروازے سے داخل کروں گا، صرف روزہ رکھنے والے اس دروازے سے داخل ہو کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کو یہ عمل اس قدر محبوب، مگر ہمارے ہاں ہر سال روزہ رکھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ پچھلے سال سے کم ہوتی جا رہی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہمیں ابھی سے مصمم ارادہ رکھنا چاہیے، زندگی موت کا اللہ کو علم ہے، نہ جانے یہ رمضان یہ مہینہ یہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو۔ کتنے ہمارے ساتھ اسی مسجد میں عبادت کرنے والے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، مگر آج ہمارے پاس ساتھ موجود نہیں ہیں، اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تو ہمیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ آخری نماز سمجھ کے پڑھو، تو ہمیں یہ زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے کہ اللہ آخری مجھے موقع دے رہے ہیں اپنی بخشش کروانے کا، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا اور جنت کا حقدار بننے کا، ہم نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری صحت و عافیت کے دوران یہ ایام لائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا